اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لکل داعٍ دعاء، ہر مرض کی دعا ہے۔ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا حکیم اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حکیم صاحب کے کمالات اور ان کی فصیحت اور تربیت، ان کی محبت، ان کے اثرات، ان کے جو ہے فصاحت، ان کی باہر کے ملکوں کی سیر، وہاں سے جو انہوں نے حاصل کیا پاکستان میں بر صغیر میں آ کے انہوں نے اپنے دواخانہ پر، اپنے شفاخانہ پر اس کا زمایا اور لگایا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کی، جدت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندگی دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے بھی مطلب جو ہے باہر کے ملکوں جیسے ہوتے، آج ہمارے بھی کلینک جو ہے ان جیسے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی زندگی دی، انہوں نے جتنا بھی کام کیا، ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں وہ بہت زبردست کارنامے ہیں۔ آج ہم ان کے کچھ کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حکیم صاحب بہت ہی نہایت شریف، معزز، پیارے اور ملنسار اور مکسار اور بہت ہی پیارے بندے تھے۔ یہ جو روز واقعات ہوتے ہیں، آج کا کل کا واقعہ شاید میرے دوستوں کے اخبار میں بھی اور ٹی وی میں بھی سنا ہوگا، ہر جگہ پہ اس واقعہ کا، چلڈرن اسپتال لاہور کا واقعہ، یہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ان کی اپنے کام ہے۔ اصل میں جب بھائی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے کسی بھی مریض کی، یا ان کا جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے نہیں حل کرتے، تو اس وقت یہ خرابی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاسپٹل میں الائٹ 2 میں آج بھی پنجاب بھر میں جو ہے وہ ہڑتال تھی، اسی سلسلے میں جو کل واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ہماری اپنی جو ہے غفلت ہے کہ ہم مریضوں سے جو ہے بعض پر اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ہم آپریشن کرنے کے بعد جو ہے چائے پینی شروع کر دیتے ہیں، یا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ مانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ ہماری اپنی جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی جو ہے مرض کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جو ہے کوشش کریں کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے دوائی دیں، اور ان کا جو ہے وہ آپریشن کے بعد خاص خیال رکھیں، اور ان سے جو اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ یہ ہمارا پیشہ ہے، ایک معالج کا پیشہ ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ان کا جو ہے وہ خیال کرنا، اور ان کی جو ہے وہ ہر بات کو سننا، اور چھوٹی چھوٹی بات کا بھی جو خاص طور پہ بچوں کی جو ہے وہ بچوں کے معاملات میں جو ہے بچہ بہت قیمتی شے ہے، اور بچے کی جو والد جو ہے وہ بچے کی یا والدہ جو ہے جو بچے کے لیے جو ہے اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، ایسے والدین جن کے بچے جو ہے وہ 10 سال بعد یا 5 سال بعد یا 12 سال بعد یا 20 سال بعد ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر بچہ تو قیمتی ہے۔ ہر اپنے والدین کے لیے، ہمارے لیے بھی وہ بہت قیمتی ہے کہ وہ ہمارا مریض ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے بچے جو ہے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت اور پیار جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ بچوں کے والدین کے ساتھ جو ہے جب بچہ بری حالت میں ہو تو والدین جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو میں نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ جب پیچس کی حالت میں ہو یا بخار کی حالت میں ہو، تو والدہ اور والد کی حالت وہی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں تمام بچوں کے والدین سے اور تمام بچوں سے ہمیشہ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ جو بھی والد جو ہے وہ شفقت سے پیش آتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے کامیاب رہتا ہے۔ اس طریقے سے تو ہمیں جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب محروم فرماتے ہیں حکیم صاحب کے بارے میں، حکیم اجمل صاحب کے بارے میں، کہ ان کے جو ہے جب بھی ان کے پاس کوئی جاتا تھا نسخہ کی صورت میں، ملازمت کی سفارش کی صورت میں، روٹی بیواؤں کی روٹی کی صورت میں، تو وہ جو ہے وہ لنگر کھول دیتے تھے، اپنا دل کھول دیتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنے پیسوں کو لٹا دیتے تھے۔ ان کے پاس فنڈز آتے تھے،
جو نواب ہوتے تھے ریاست کے وہ ان کو فنڈ بھیجتے تھے، وہ اچھے اچھے نسخے ان کو تیار کر کے دیتے تھے، تو وہ جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ امیر اور جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے وصول کرتے تھے. زعفران، عنبر وغیرہ جیسے قیمتی چیزیں جو ہے وہ ابریشم اور بارن بویا، گوز بار جیسی سستی چیزوں کا بھی وہ استعمال کر کے مریضوں کو جو ہے وہ شفائے کاملہ جو ہے وہ دیتے تھے. تو اس طریقہ سے یہ جو ہے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا تھا. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے مریضوں کو بہت زیادہ جو فائدہ ہوتا تھا. تو ان کی جو مسیحائی کے چند جو ہے وہ ہم ذکر کرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ کیونکہ ان کے جتنے بھی جو ہے ہم ذکر کریں وہ کم ہے. ہزاروں ان کے جو ہے وہ نسخے ہیں، ہزاروں فوائد ہیں، ہزاروں لوگوں نے پورے ہندوستان سے اس سے فائدہ اٹھایا. نہ صرف ہندوستان نے بلکہ انگلینڈ نے، فرانس نے، جرمن نے اور دیگر ممالک نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. تو آج ہم جو ہے چند ان کے جو ہے وہ کارنامے اور کارخائی جو ہے وہ انجام جو انہوں نے دیے. انگریزوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. انگریزوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. تو انہوں نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ ایک انگریز کی بیوی جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہو گئی. تو وہ جب اس قدر بیمار ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، تو وہ حکیم صاحب کے پاس تشریف لائے اور بدل مفاصل اس کو جو ہے تشخیص کیا. اصل میں انگریز کی جو بیویاں تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیٹھ کے گزارا کرتی تھی، یعنی کہ وہ اپنے سارا دن بیٹھے رہنا، کوئی جو ہے ورزش نہ کرنی، کوئی ادھر ادھر نہ جانا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے کہ بدل مفاصل کا جو ہے جوڑوں کے درد کا جو مسئلہ جو ہے شروع ہو گیا. جوڑ اس کو رک گیا اور بند ہو گئے کیونکہ اس نے ہلنا جو ہے چھوڑ دیا تھا. جب ایک مریض جو ہے وہ ہلنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دیتا اور نہیں جاتا کسی کام کے اوپر، ہلتا بھی نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے جوڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مریض کے جوڑوں نے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. اب وہ عورت تھی مریض، حکیم صاحب کے پاس تشریف لائے. انگریز آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی حکیم صاحب تیسری منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب عورت جو ہے ان کے پاس لائی گئی تو اس کو جو ہے کہا کہ میں جو ہے وہ مریض کو نیچے جا کے نہیں دیکھوں گا. بگی میں لائی گئی. ملکہ برطانیہ کی ٹائپ کی وہ خاتون تھی، مطلب وائسرائے ہند کی جو ہے کچھ عزیزہ تھی. تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو اوپر لے کے آئے تو میں تب چیک کروں گا، میں ایسے جو ہے مریض کو جا کے باہر جو ہے وہ نہیں چیک کرتا ہوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. تو حکیم صاحب نے جو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ اوپر لے کے آئے. بڑی مشکل سے دو ملازم ان کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تیسری منزل پہ حکیم صاحب کے ساتھ جو ہے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ انگریز عورت کے ساتھ اوپر تشریف لائے. اس طریقے سے جب وہ تو اوپر تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے دیکھا مریض کو. انہوں نے کہا ہو میری تو جو ہے قلم نیچے ہے، تو میں نے نسخہ لکھنا ہے، تو آپ جو ہے وہ خاتون کو نیچے بھیجیں تاکہ وہ میری قلم لے کے آئے، میں نسخہ لکھوں. اب وہ کہتے کہ ہم لا دیتے ہیں. تو حکیم صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ عورت خود جائے گی اور میری قلم لے کے آئے گی. اب بیچاری جو ہے وہ جیسے تیسے ہوا، وہ نیچے جو ہے تیسری منزل پہ پہنچی تو دوبارہ قلم لے کے اوپر گئی. حکیم صاحب کہتے بھی بیٹا آپ قلم تو لے آئی ہے لیکن سہی کے بغیر یہ کیسے قلم سے میں لکھوں گا؟ اب سہی لے کے آئے نیچے جا کے. ملازم کہتے ہیں سر ہم لے آتے ہیں، لیکن حکیم صاحب نے کہا کہ میرا حکم ہے کہ یہی لے کے آئے گی. تو اب وہ لینے چلی گئی. جب وہ لینے چلی گئی تو اس کے بعد وہ لے کے آئی جب، تو حکیم صاحب کہتے ہیں جس پہ کاغذ پہ نسخہ لکھنا ہے وہ تو نیچے ہے ابھی. تو اب وہ کاغذ لینے جو ہے وہ نیچے چلی گئی. اب اس کے 4 چکر لگے، اس کو پسینہ آیا اور جسم کے جوڑ جو ہے وہ کھل گئے. آدھے سے زیادہ اس کو فائدہ ہو گیا. جب 4 چکر لگے، 5ویں چکر میں پھر بھی اس کو کہا کہ اب آپ نے خود چل کے نیچے جانا ہے. وہی
کوئی اس کو سہارا نہیں دے گا, یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا ابھی جاتے جاتے. تو اس طریقہ سے جو ہے حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ آپ ورزش کیا کریں, صرف کاغذ پہ یہ لکھ کے دیا ان کو کہ صبح شام ورزش کرنی ہے, ایسے ہی سیڑھیاں جیسے چڑھائی ہے آپ کو, یہی آپ کا علاج ہے. اور اسی طریقہ سے آپ نے جو ہے کرنا ہے, صبح شام جو ہے آپ نے سیڑھیاں چڑھ کے جو ہے یا کسی جگہ پہ جو ہے سیر کرنی ہے, پارک میں سیر کرنی ہے, تو آپ کا یہی علاج ہے. اور اچھی غذا کھائیں, خوش رہا کریں, صرف کاغذ پہ یہ لکھ کے اس کے حوالے کر دیا, تو ماشاءاللہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. اس طریقہ سے حکیم صاحب نے بڑے زبردست قسم کے ایسے علاج کیے. اور کچھ واقعات جو ہے حکیم صاحب کے بیان کرتا ہوں میں. ایک دفعہ جو ہے وہ انفلوئنزا کا جو ہے مرض ہو گیا, نزلہ زکام کھانسی بخار جو ہے اس قسم کے امراض جو ہے. انفلوئنزا جو ہے یہ جیسے ہمارے فلو ہے ایسے بالکل انفلوئنزا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے دہلی میں یہ بہت زیادہ مرض ہو گیا, جس کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہوئے, یہ وبا پھیل گئی. تو حکیم صاحب نے جو ہے بڑا معمولی سا نسخہ, دہی دانہ 3 ماشا, اناب 5 دانہ, پستہ 9 دانہ, یہ پانی میں جوش دے کر شربت بنفشہ کے ساتھ جو ہے خاکسی 3 ماشا چھڑک کر صبح شام پلایا. تو چند دنوں میں اس کو شفا ہوئی, ہزاروں لوگوں کو شفا ہوئی, ہزاروں لوگوں کو شفا ہوئی. اس طریقہ سے جو ہے نسخہ کامیاب ہو گیا. آج بھی میرے پاس ابھی ہڑتال تھی, لیکن ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. تو حکومت جو ہے ان کا ہمارے بھائیوں کے, ہمارے دوست جو ہے اس کے متبادل ہے. تو جب بھی حکومت کو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں. تو ہمارا جو ہے یہ مطلب جو ہے یہ ہمارا کمرہ جو ہے ڈسپینسری ہمیشہ کھلی رہتی ہے, بے شک ہڑتال ہو یا نہ ہڑتال ہو یا بے ہڑتال ہو. تو اس طریقہ سے جو ہے آج ایک بچی کو لے کے ایک عورت آئی, تو اس کو بھی نزلہ زکام تھا. تو وہ جو اینٹی بایوٹک شربت ان کے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے لکھ کے دیے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو دما ہو گیا. اب صاف ظاہر ہے کہ اینٹی بایوٹک جب دیا جاتا ہے بایوٹک, تو وہ جو ہے اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کون سے بیکٹیریا کو مارنا ہے یا کون, تو ریشہ کو جام کر دیتا ہے. جب ریشہ جام ہو جاتا ہے تو چھاتی کے اندر وہ ریشہ اٹک جاتا ہے, تو وہ نکلتا نہیں ہے. تو اب اٹکا ہوا ریشہ تو بچی کو سانس کیسے آئے گا. تو میری سمجھ سے جو ہے یہ بایوٹک جو ہے سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ اس کو کہیں کہ جس نے آپ کو یہ اینٹی بایوٹک لکھ دیا ہے نا, اس کو کہیں کہ وہ اپنا جو ہے جب نزلہ زکام اس کو بند کر رہے ہیں آپ لوگ, تو یہ آپ جو ہے وہ اپنا بخانہ اور پیشاب بھی بند کر دیں, اس میں سے بھی بو آتی ہے. بھئی اس کو نکلنے دے, قدرت کا ساتھ دے. قدرت نے لوکے سے پستہ بنایا ہوا ہے زبردست, دہی دانہ بنایا ہوا ہے, اناب بنائے ہوئے ہیں, شربت بنفشہ بنایا ہوا ہے, خمیرہ بنفشہ بنایا ہوا ہے. یہ نکلنے کی دوائیاں ہیں ساری, ایکسپیکٹورنٹ ہے ہمارے. ایکسپیکٹورنٹ کا مطلب کہ سانس والی نالیاں کھول کے بلغم کو باہر خارج کر دیتے ہیں, دافع بلغم ہے. تو بھئی یہ چیزیں دیں آپ کس چکر میں پڑ گئی ہیں مائی, تو یہ آپ چیزیں دیں تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. صرف لوکس پستہ میں نے اس کو نیم گرم پانی یا چائے میں ملا کے میں نے کہا چند استعمال کرے, اللہ شفا دے دے گا. تو اس طرح سے ہزاروں مریض جو ہے سارا دن آتے ہیں. پہلے وہ اینٹی بایوٹک دے کے جو ہے اس کو کیا کرتے جی بیکٹیریا, اب پتہ نہیں کون سا بیکٹیریا ہے جو وہ ختم کر رہے ہیں, اسٹریپٹوکوکس ہے یا کون سا ایسا جو ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. وہ مطلب کہ جو ہے اتنی تیز صفر ایسے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام انہوں نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں. تو اب وہ پتہ نہیں کس کس کو وہ بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں, کس کو نہیں کرتے. اس کے اوپر لکھا نہیں کہ یہ بیکٹیریا جو ہے یہ ختم کرے گا یا گرام پوزیٹیو کو ختم کرے گا. بیکٹیریالوجی اتنی زیادہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے, تو ہم نے تو یہ وہ چیزیں جو ہے یہ جب تک اس کا کلچر نہ کیا جائے اس کے بغیر جو کویکری ہے, یہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کویک ہے, لیکن ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی بڑے کویک ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں جب وہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. تو اس طریقہ سے جو حکیم صاحب جو ہے بڑے کامیاب طبیب تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ فلو کا علاج اور نزلہ زکام کا علاج اس طریقہ سے کیا.
تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے جس کو صفراوی دست تھے، حکیم صاحب نے اس کو جو ہے تخم قرفہ گرشک پانی میں پیس کر کنجمین نیمبو کے ساتھ جو ہے اس کو دیا اور صبح ہضم دیا۔ چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ صفراوی پیچھے سائیکل صفرا بہت زیادہ ہے، گرمیوں کے اندر اکثر ہو جاتا ہے، تو جس میں جو ہے میں بہت زیادہ جو ہے 15 دن کے استعمال سے جو مکمل طور پر اس کو شفا یاب مریض ہو گیا۔ میں اس کے لیے جو سادہ املی آلو بخارا، املی آلو بخارے کا شربت چند دن پیئے، انشاءاللہ اللہ شفا دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں میں استعمال کرواتا ہوں اس کے لیے، جو بھی جو ہے وہ آلو بخارا استعمال کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آلو بخارے کی چٹنی استعمال کرواتا ہوں، تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے شفا آ جاتی ہے۔ اور پانی ابال کے اس میں الائچی 100 پودینہ ڈال کے دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شفا کاملہ اجرا عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو حکیم صاحب بھی ایسے ہی، ہمارے جتنے بھی حکیم ہیں وہ ایسے ہی جو ہے ایسی چیزوں کا علاج کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک عورت جس کی جو ہے بچہ فوت ہو گیا، تو اس کی جو ہے چھاتی کے اندر دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، تو حکیم صاحب نے اس کے لیے جو ہے وہ تخم ختمی، تخم باقلا اور میتھی ہم وزن پیس کر اس کو لیپ کروایا، تو اب اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے دودھ بھی بننا بند ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے یہ فائدہ ہو گیا۔ تو اگر دودھ جو ہے وہ زیادہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں، اگر دودھ نہ رہا ہو تو میں جو ہے وہ زیرہ سفید یہ ہتھیلی کے اوپر ڈال کے اس میں تھوڑا سا چینی ڈال کے اس عورت کو جو ہے جس کو دودھ کم آ رہا ہو اس کو کھانے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے، اور بچے کی جتنی بھی طلب اس سے زیادہ دودھ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نواز دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے زیرہ سفید۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک بڑھیا تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بیمار تھا، اب اس کو جو ہضم کا پرابلم تھا، لاکر اور نزیف ہو چکا تھا، تو حکیم صاحب نے اس کو رائی 8 تولہ، سواگا بریاں 4 تولہ، نشادر 2 تولہ، تھڑ 2 تولہ سب باریک پیس کر سفو بنا کر جو ہے وہ اس کو کچا پپیتا چھیل کر اس میں نمک مرچ ڈال کر اس کے ساتھ جو اس کو دیا، تو بچہ جو ہے تندرست ہو گیا۔ تو اگر ہو پیٹ میں گرانی تو پی پپیتے کا پانی، بڑا زبردست قسم کا ہے یہ نسخہ۔ اگر وہ پیٹ میں گرانی تو پی پپیتے کا پانی، پپیتے کا پانی جو ہے وہ پیٹ میں گرانی کے لیے بہترین اور ازمودہ چیز ہے۔ پپیتا عام مل رہا ہے بازار سے، اس کا پانی آپ جو ہے نکال سکتے ہیں، اس کو پلا دیں مریض کو جس کے پیٹ کے اندر کوئی بھی خرابی ہو، تو فوری طور پہ جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے۔ قومی معدہ کی سوزش کے لیے میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ سیدھے ہو کے بیٹھے، نمبر 1، نمبر 2 موجود ڈویزر ورس کا استعمال کرواتا ہوں، جوارا شنارائن کا استعمال کرواتا ہوں، اور ساتھ جو ہے رائی کو لے کے، مجھے رائی سے یاد آ گیا حکیم صاحب کا، تو میں نے اپنا بھی نسخہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے اسپیشلی طور پہ۔ تو رائی کا جو ہے وہ کواسی ٹکی لے کے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا گھی یا تیل کوئی بھی روغن لگا کے، کواسی ٹکی کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، جو کچی پکی ہو روٹی جو ہے اس کو ہم کواسی ٹکی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی رائی لگا کے وہاں پہ ٹکور ہلکی ہلکی جو ہے کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ وہ ورم کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور جو ہے شفائے کاملہ مریض کو جو ہے مل جاتی ہے۔ قومی معدہ کی سوزش، کسی جگہ پہ سوزش اور ورم ہو تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی مفید اور اعلیٰ درجے کی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب ایک مریض حکیم صاحب کے پاس آیا، اس کو شام میں خون آ رہا تھا، تو یہ بڑا پرابلم تھا، تو اس کو جو ہے حکیم صاحب نے صرف سادہ چیز جو ہے وہ ملتانی مٹی جو ہے کہا کہ چند دن کے لیے جو ہے صبح شام استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے شفائے کاملہ اجرا عطا فرما دیں گے۔ تو واقعی ایسے ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں اس کے لیے جو ہے یہ حابس اور شربت انجبار کا استعمال کرواتا ہوں۔ جہاں بھی میرے پخانے میں خون آ رہا ہو، پیشاب کے راستے خون آ رہا ہو، اور کسی جگہ سے بھی خون آ رہا ہو، نکسیر سے خون آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفائے کاملہ اجرا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے یہ حابس ثبوت جو ہے یہ بہت زبردست شربت انجبار کے ساتھ کمال کا کام کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر وٹامن کے جو بھی وہ ان کی جو ہے تھیوریز ہیں
उनसे जो है 100% ज्यादा हमारी अद्वियात जो है वो काम करती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं जो वाकया अभी बयान कर रहा हूँ, ये हकीम साहब जो है ये तशरीफ लाए आज मेरे पास, ये तशरीफ लाए जी जंग से। तो अब वो मेरे पास तशरीफ लाए, उन्होंने आके मुझे जो है अपना मुझे तारफ बाद में करवाया। पहले कहते जी हकीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अपना इलाज है गुर्दे की पत्थरी का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलाज है। तो वो कहते जी कि क्या इलाज करते हैं? मैंने कहा कि हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जिससे हम इलाज करते हैं। कैसे इलाज करते हैं? मैंने उनको बताया कि गुर्दे की पत्थरी जो है वो कैसे बनती है। सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा कि कोई डिस्पेंसर टाइप जो है वो लगते हैं, जो आपने ऐसे जो सवाल जो आपके है ना, उससे जाहिर होता है कि आप जो है मेडिकल से थोड़ा सा तल्लक रखते हैं, ज्यादा नहीं। तो उन्होंने जो है मुस्कुरा के कहा कि मैंने 4 साल डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने कहा फिर तो आप हमारे हकीम भाई हैं जी, हमारे हकीम दोस्त हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएंगे पथरी कैसे बनती है? अब वो उनको जो है ये मालूम नहीं था। तो मुझे दिल दुख हुआ कि कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी कैसे बनती, यूरेट्स की पथरी कैसे बनती, कैल्शियम फास्फेट की पथरी कैसे बनती है। अब 17 mm की पथरी तो है, अब उसको डॉक्टरों ने डराया हुआ है कि आप जो है ना इसका ऑपरेट होगा, ये कभी टूटती नहीं है। साफ जा रहा है कि वो भाई जो है उनको पता ही नहीं है कि ये डिजॉल्व हो जाती है, हम तोड़ते नहीं इसको। अब किसी ने उसको जो है जंग से फैसलाबाद जो है लेथोस्कोपी के लिए उसको जो है फॉरवर्ड किया होता है। लेथोस्कोपी हमारे पास मशीन तो है, लेकिन वहां का ऑपरेटर जो है वो नहीं है। गवर्नमेंट उसका ऑपरेटर ही हमें नहीं दिया हॉस्पिटल के अंदर जो है ये लॉयड हॉस्पिटल 2 में उसका ऑपरेटर ही नहीं, उसकी सीट ही नहीं है। मशीन तो है, जब तक उसको चलाने वाला नहीं होगा कोई अच्छा बंदा, तो मेरे जैसा जो मर्जी चलाता रहे उसको, तो कभी उसकी जो रेंज ज्यादा कर देगा, किसी को कम कर देगा, तो गुर्दा किसी का उड़ जाएगा, किसी की पथरी उड़ जाएगी, किसी की कुछ उड़ जाएगा। तो इस तरीका से जो है हमारे यहाँ पे जो ये वाली चीज चाहिए, अब आप खुद देख लें कि एक बंदा जो है मशीन चलाने वाला नहीं है तो वहां पे क्या होगा। तो आप बेहतरीन मुझसे समझदार है। तो मैंने उसको बताया भाई कि हमारा जो है पथरी डिजॉल्व हम करते हैं, हम पथरी निकालते नहीं है। आपके जंग के अंदर जो है ये हमारे एक दोस्त है वहां बैठे हुए हकीम साहब, पट्टा स्टाफ के बिल्कुल पास सरगोदा रोड के ऊपर, वहां से उनसे ही मैंने जो है हकीम फैज उनका नाम है, उन्होंने एमएससी जो है वो केमिस्ट्री में की हुई है, और हमने मिलके ही जो है आबिद तुराब, अब उनको आबिद तुराब का नहीं पता। मुझे इस कदर दुख हुआ। वो कहते जी हम 2 दिन कॉलेज जाया करते थे और उसके बाद जो है वो गुजरे की जो हम जो है वो आबिद तुराब का नहीं पता। तो बूढ़ी का पानी यार आपको वो भी नहीं पता, तो आप वो अच्छा अच्छा लतीफ हमारे उस एक दोस्त लतीफ हकीम लतीफ जवेद साहब का जब उन्होंने नाम लिया तो मुझे इस कदर दुख हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारी इतनी गफलत है कि तुमने डिप्लोमा तो ले लिया लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया, तुम अपने मर्ज को ठीक नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के मर्ज। कहता जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो मैंने हिकमत को बतौर पेशा नहीं अपनाया। तो इंतहाई दुख की बात है कि आप लोग कॉलेज में गए, वहां एडमिशन लिया, पढ़ा, लेकिन आपको अपना इलाज नहीं करना आता तो किसी का इलाज आप क्या करेंगे। तो हकीम साहब की जो ये बातें जो है, मुझे जब मेरे दोस्त और भाई का जो है दोस्त का जो है नाम लिया गया प्रोफेसर हकीम लतीफ जवेद साहब का, मैं उनका शिकंजी, तो उससे मेरा दिल बिल्कुल ही जल गया। यार तुम इतने बड़े उस्ताद से कुछ भी नहीं हासिल कर सके। लोगों की मर्जी है कि अगर कुछ हासिल कर ले तो ऐसे ही है ना भाई, उस्ताद तो उस्ताद होता है ना। मेरे दोस्तों उस्ताद तो उस्ताद होता है, वो सबको पढ़ाता है, वो पढ़े या ना पढ़े, समझे या ना समझे। हकीम साहब की दानिश और हकीम साहब की जो है ये सब कुछ जो है, ये भी मैं आपको चंद चीजें जो बता चुका हूँ, तो इस तरीके से जो है ये आगे जो है वो चलती हुई जाती है। इकबाल अल्लामा रहमतुल्लाह इकबाल साहब हकीम साहब के बारे में फरमाते हैं, रंग हो ये हस्त हो, संग हो जंग हो या हरफो सऊद, मोजा फन की खूने जिगर से है नमूद।
علامہ اقبال صاحب حکیم صاحب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، کچھ بھی ہو لیکن حکیم صاحب کا جو ہے کمال، حکیم صاحب کے جو ہے یہ جمال، اور حکیم صاحب کے ہاتھوں میں شفا زبردست ہے۔ تھوڑی سی آگے بات، اگر ٹائم ہمارے پاس ہے ابھی تھوڑے سی چند سارا اجازت دیں تو چند منٹ اور حکیم صاحب کی تعریف میں، میرا دل کرتا ہے کہ حکیم صاحب کی تعریف میں جو ہے وہ اتنی زیادہ باتیں میں کروں، اتنی زیادہ باتیں کروں کہ تمام جتنے بھی ہمارے حکماء اس کو اتنی زیادہ حکمت میں جو ہے واسٹ فیلڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، ازمائیں تو صحیح، اپنائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ رابطہ ایک حکیم کا ایک حکیم سے ہے، ایک حکیم کا ڈائریکٹ رابطہ ایک حکیم سے ہے۔ تو یہ رابطے جو ہے یہ صرف محنت سے، اس کی عبادت سے، اور اس کی جو ہے وہ چاہت سے ہوتے ہیں۔ جب آپ فن میں ڈوب جاتے ہیں، فن میں ڈوب کر تو آپ جو ہے وہ اس کے چراغ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے وہ چراغ جو ہے اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے فن میں ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ فن میں ڈوب کر جو ہے، جیسے حکیم صاحب کی باتیں ہم کر رہے تھے، تو اس وقت بھی دو گروہ تھے، جیسے اب دو تین چار گروہ ہیں، کوئی جو ہے یہ پاکستان طبی کانفرنس کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی برمز کا ساتھ دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے یہ وفاق الطبا کے ساتھ ہے، اور اس طریقے سے کافی گروپ ہیں۔ اور بی ایم ایس والے تو اپنا جو گریجویٹ ہے، ہمارے تو ہم سینئر موسٹ لوگ ہیں، وہ تو ہمیں زیرو ہم ان کے برابر ہیں جی۔ تو ان کو دودھ بیچنے والے جب پڑھائیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے ان کی تو گریجویشن جو ہے ماشاءاللہ فیصل آباد میں تو آگے بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے گریجویٹ جو ہے وہ تو بہت آگے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے گروپ بھی جو ہے اس طریقے سے جب جو ڈپلوما ہولڈر ہے ان سے جو ہے وہ سیکھنا پسند نہیں کریں گے، صاف ظاہر ہے۔ تو گریجویٹ جو ہے وہ دودھ بیچنے والوں سے سیکھیں گے تو ان کو تو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نالج ہوگا۔ تو ہم آگے چلتے اسی طریقہ سے جو ہے حکیم صاحب جو ہے یہ دوسرے ملکوں کی انہوں نے سیر کی، تو خاص طور پہ انگلینڈ میں وہ تشریف لے گئے، تو ان کا جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ کیئرنگ ہاسپٹل جو ہے انگلینڈ کے اندر بہت مشہور ہے، لندن کے اندر جو ہے کیئرنگ کراس، جیسے ہمارے لاہور کے اندر ہے ایسے کیئرنگ کراس کے پاس وہ ہاسپٹل ہے۔ حکیم صاحب جو ہے وہاں پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں کے ڈاکٹر سید ظفر صاحب جو ہے اور جاب کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے پورے ہاسپٹل کا جو ہے وزٹ کیا حکیم صاحب نے۔ تو میں بھی جو ہے اکثر وارڈوں کا بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں، ہمارے چلڈرن وارڈ ہے، ہمارے سرجیکل وارڈ ہے، ہمارے میڈیسن وارڈ ہے، اور اسی طریقہ سے گردہ مسانہ کی وارڈ ہے الائی 2 میں، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ آئی وارڈ ہے، اور اس کے بعد اسکن وارڈ ہے، اور اس طریقہ سے بہت زیادہ وارڈ ہیں ہماری، جن کے اندر جو ہے میں اکثر جو ہے وہ جب بھی میرے پاس 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو میں وہاں پہ جا کے مجھے الاؤ ہے کہ میں جو ہے وہ تمام وارڈوں کے اندر جو ہے کسی مریض سے جا کے کچھ بھی جو ہے وہ پوچھ کر جو ہے اس کی تشخیص کر کے جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو لکھ بھی سکتا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے یہ تارک وارڈ ہے، یہ مجھے الاؤ ہے ہاسپٹل کے اندر کہ میں کسی بھی وارڈ کے اندر جا کے جائیے ان کی تشخیص بھی کر سکتا ہوں، اور ان کو جو ہے وہ میڈیسن نہیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے یہ فاطمہ وارڈ ہے، یہ ذہنی مریضوں کی وارڈ ہے، جس کی ہم نے کل بات کی تھی، اور مزید اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری وارڈیں ان کے اندر آپ جاتے ہیں تو حکیم صاحب جو ہے وہ سیر کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک چیز کا جو ہے وہ معائنہ کیا، ہر وارڈ کے اندر گئے۔ تو اس طریقے سے ڈاکٹر اسٹیلے وائٹ جو ہے کیئرنگ ہاسپٹل کے جو ہے وہ سینئر سرجن تھے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو دوست تھے، ان کو جو پاکستانی ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو اس کے ساتھ ملایا، یعنی کہ جو ہے مختار احمد انصاری جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے استاد جو ہے جن کے وہ سرجن تھے ان کو بلایا۔ تو ایک مریض وہاں پہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، تو مریض کو جو ہے حکیم صاحب نے بھی تشخیص کی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو جو ہے یہ آنت کے شروع کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ زخم ہے، رائٹ ایلک فوسا کے اندر جب بڑی آنت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو زخم ہے۔
जबकि डॉक्टर बांडे ने जो वहाँ के सर्जन थे उन्होंने कहा कि हकीम साहब आपकी मर्जी है, मेरे ख्याल में इसको जो है ये पित्ते के अंदर जो है ये वर्म है, पित्ते की थैली के अंदर इसको वर्म है। इसके नीचे ही बिल्कुल जो है बड़ी आंत का स्टार्ट होती है, जब जो है वो मतलब कि जजुनम इलियम जो है ये सब दोस्त मेरे जानते हैं कि मतलब जो है वो डूडीनम से आगे जो है ये जब छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत स्टार्ट होती है तो वहां पे आइए हकीम साहब ने उसको वर्म तहरील किया, मतलब जो है वो तशखीस किया, देख के चेक करके उन्होंने भी अपनी तशखीस कर ली हमारे भाइयों ने, और हमारे हकीम साहब ने अपनी तशखीस कर ली। अब अगले दिन मरीज का ऑपरेशन था, तो अब जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर बांडे देख के हैरान रह गए, अब हाल है हकीम साहब आपने ये कैसे तशखीस कर ली बगैर मतलब कि जो है ये किसी सीबीसी के और किसी भी ऐसी चीज के बगैर सिर्फ नब्ज से आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इतना ज्यादा बर्म है और जहां जख्म है। जब उन्होंने खोला पेट को तो ऊपर के हिस्से को जब देखा ये मतलब जो है वो हेपेटिक रीजन को देखा तो वो बिल्कुल पिता नॉर्मल था, उसके अंदर कोई सोच नहीं थी। और जब उन्होंने आंत को देखा तो आंत के अंदर वाकई जख्म था। तो हकीम साहब की तशखीस को जो है वो मान गए। वो कहते हैं हकीम साहब आपकी तशखीस जो है यानी कि देसी और अंग्रेजी तिब्ब दोनों का मुकाबला था उस दिन वहां पे इंग्लैंड में चेरिंग हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से हमारा रोज मुकाबले होते हैं रोज। ये तो मतलब वहां की बात है। तो यहाँ पे हमारी तशखीस जो है जब मैं वहां पे जाता हूँ जाकर किसी मरीज की नब्ज पे या किसी मरीज की जब पेट में हाथ रखता हूँ तो उस वक्त जो है ये मतलब वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये हकीम साहब कैसे तशखीस करते हैं। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का उन्होंने फिर अपने घर ले जाके हकीम साहब की दावत की और अपनी मिसेज से बुलाया जो सीनियर सर्जन थी। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है जारी रहा कि हकीम साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है उनको अपने लेक्चर्स के अंदर भी वो लेके जाते रहे हकीम साहब को। और उसके बाद जो है जितनी भी उसके बाद उन्होंने तशखीस वगैरह की और जितने भी ऑपरेशन किए तो हकीम साहब को ऊपर खड़ा करके जो है पहले हकीम साहब से चेक करवा के उसके बाद वो ऑपरेट करते रहे। हकीम साहब ने अपनी नब्ज से जो है वो तशखीस करके जो है वो उसको जो है ऑपरेट किया कि यहाँ पे जो है इसको मर्ज है। अपेंडिसाइटिस का भी उन्होंने जो है वो किया। इस तरीके से जो है मैं एक दफा इकबाल वार्ड के अंदर हमारे यहाँ पे सर्जिकल वार्ड है तो हमारे डीसी यूनिवर्सिटी के जो है ये डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर के जो है वो सिस्टर आई हुई थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे क्योंकि डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर डीसी यूनिवर्सिटी मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात वाले हैं उस मतलब उस वक्त जो थे उस जमाने में जब मैं तो उनको जो है उनकी सिस्टर जो है ये अबू मेहदी जिसको स्टोमिक ट्यूब कहते हैं वो पास भी करने दे रही थी और उसके बगैर जो है ये गुजारा नहीं था। तो अब जो है ये स्टोमिक ट्यूब या मुंह में बिंदी जो है मैंने उनको बड़े प्यार से जब मैं गया उनके पास वार्ड के इंचार्ज से मैंने बात की। मैंने कहा कि मैं हकीम और मुझे ये अलाउ है कि मैं किसी भी मरीज को यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ और उसको ट्रीट भी कर सकता हूँ। मैंने उसको अपना लेटर भी साथ में जाके ना जो है मैं उसका साइन किया हुआ था वो दिखाया। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम कि सर ये हमसे तो नहीं हो रहा ये काम मुंह में बिंदी जाइए स्टोमिक ट्यूब के पास नहीं करवा रही और तो हम जबरदस्ती नहीं इसको कर सकते। तो जब तक ये पास नहीं करवाएंगे हम इसका ऑपरेट नहीं करेंगे। तो मैंने उसको बड़े प्यार से मैंने कहा बाजी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये मेरे हाथ से ये थोड़ा सा उसको मैंने अंदर किया उसको निगलने की हिदायत की। तो वो मैंने आराम से उसको जो स्टोमिक ट्यूब जो है वो पास कर दी। तो वो बड़े हैरान हुए कि इस तरीके से प्यार मोहब्बत से जो है वो हम जो है वो बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है तबीब दयानतदारी के साथ अपने फल के हसूल में पूरी मेहनत करता था और अब भी करेगा। तो फिर जो है वो नतीजा में इसे तशखीस और इलाज में इत्मीनान यकीन होता है और होता था, ये दोनों चीजें इसमें शामिल है। तो आखिर में जो है जाहिल और अनपढ़ बिल्कुल मौत का नैब है। मतलब जैसे एक अनपढ़ तबीब जो है जाहिल तबीब जो है वो जैसे मुल्कुल मौत जो है उसको मौत की तरफ लेके जाती है इसी तरह से जो है ये जाहिल तबीब भी जो है उसको मौत की तरफ जो है मरीज को लेके जा सकता है। तबीब को कुतुबीनी
कसरत मुतालिया और गौर फिक्र को छोड़कर सिर्फ किताबी नुस्खों पर से इलाज करना खतरनाक है। मतलब हमें जो है हर मर्ज की तशखीस के लिए, जैसे मैंने अभी चंद बातें की, तो मेरे नुस्खा जात जितने भी जो है, जो भी मैंने बातें की, इसमें मेरे अपने तजुर्बात शामिल हैं। उसमें जो है ये मेरी तशखीस के अपने तजुर्बात जो है, मेरा तजुर्बा 42 साल का तजुर्बा इसमें शामिल है। तो ये तजुर्बात जो है ये मरीजों को बार बार देखने से, चेक करने से, और उसके बाद जो है ये चलने से जो है अभी आता है ये सब कुछ। किताबें पढ़ने से जो है हमें नॉलेज जरूर मिलता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर मरीज को आजमाते हैं, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ उसमें चेंजेस करके जो है मरीज के मिजाज के मुताबिक, मरीज की तशखीस के मुताबिक और मरीज के जो है वो तमाम चीज़ों के मुताबिक, जैसे हकीम साहब ने जो है ये दर्द की जो है वो जो इब्तदाई आग, बड़ी आग के शुरू में जो मतलब जो है जख्म के बारे में तशखीस की, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की तशखीस करके जो है मुकम्मल शफाए कामला और आजरा मरीज को दे सकते हैं। तो हकीम साहब को जो है हम जारी रखेंगे। इसके बहुत ज़्यादा और भी कारनामे हैं, तो हम इनको जो है छोड़ेंगे नहीं जब तक हम जो है वो पक्के हकीम साहब के जो है मुतकिद और जो है ये पक्के हकीम साहब के जो है ये पैरोकार नहीं बन जाते। तो तबीब हाजिक इनकी बहुत अच्छी किताब है। ये मैंने इसमें से बहुत से नुस्खे जो आजमाए हैं। तो मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि इनको जो है ये मुसीब मुल्क और तबीब हाजक की जितनी भी किताबें हैं हकीम अजमल खान की लिखी हुई, उनको जरूर जेर मुतालिया लाए। और उसके एक एक नुस्खा जो है वो करोड़ों रुपया कीमती है, अरबों रुपया कीमती है, और इनको जो है जरूर आजमाए और अपने मतलब के अंदर जो है उसकी जीरत बनाए, तो इंशाल्लाह जो है वो ममूलात मतलब करें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो है वो लोगों को शफाए कामला अता फरमा के उनके लिए जो है वो बाइस जो है वो शफा का बाइस बने। लेकुल दाइन दवाल, इस तरह से जो है वो हर मर्ज की जो है वो दुआ है। और अल्लाह ताला जो है हमें इन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने और मरीज के मर्ज को समझने और मरीज को मर्ज को जानने की हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और मेरे भाइयों का और दोस्तों का। और हुकूमत से आखिर में अपील है कि यहाँ पे भी जो है वो तबीबों की ज़रूरत हो, यानी कि हमारे भाई अगर काम ना करें तो हम इसके लिए हाजिर हैं। तो हमें जो है ये मौका दिया जाए, तो हम इंशाल्लाह जो है वो आपकी उम्मीदों को, उम्मीदों को जो है वो पूरा करेंगे। हमारे ग्रेजुएट्स भी अब तैयार हैं, तो हम जो है उनका निमल बदल नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा बेहतर है। तो कभी आजमा के तो देखें। बहुत शुक्रिया।